السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو ہم اس بات پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ، اس کے احکامات پہ عمل کریں، یعنی نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو بہتر طریقے سے پڑھیں، یعنی اس میں کوئی اعراب زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو، یا اس میں تجوید یعنی تلفظ کی کوئی غلطی نہ ہو۔ قرآن مجید پڑھنا بہت آسان ہے، کیونکہ جب ہم اردو پڑھتے ہیں تو اس میں اعراب یعنی زبر زیر پیش نہیں ہوتے، لیکن ہم پھر بھی وہ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اعراب، زبر زیر پیش، شد مد ہر چیز موجود ہوتی ہے، اس لیے اسے پڑھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایسے انسان سے جس نے قرآن مجید اچھی طریقے سے اعراب کے ساتھ، اعراب کی غلطیوں کے بغیر اور تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، ہم اس کے پاس قرآن مجید پڑھیں۔ اس مصروف زندگی میں میری وہ مائیں اور بہنیں جو کہ زیادہ تر شادی شدہ ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے قرآن مجید کو بہتر طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو قرآن مجید بہتر طریقے سے پڑھاؤں، تاکہ کم ٹائم میں اور گھر سے باہر نکلے بغیر آپ لوگ قرآن مجید اچھی طریقے سے پڑھ سکیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ میرا ساتھ دیں اور میری اس کوشش کو کامیاب بنائیں، یہ اور مجھے خوشی ہوگی جب آپ میرا ساتھ دیں گی۔ تو اس لیے آپ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتی ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کی بیس بنائیں۔ بیس بنانے کا مطلب ہے کہ ہم نورانی پارہ پڑھیں، یا ایسے اور بھی سپارے ہیں جیسے رحمانی سپارہ یا اور بھی۔ میں نے نورانی پارے سے پڑھا ہے، اس لیے میں آپ کو نورانی پارے سے ہی پڑھاؤں گی۔ اس میں تختی ہیں، اور ہر تختی کی ایک تعریف ہوتی ہے اور اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ اس میں اس تختی کا نام ہے مفردات، اور اس کی تعریف ہے، آپ بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ لکھ لیں، تاکہ آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں، سپارہ پڑھیں، تو آپ کو وہ یاد رہے اور آپ سے بار بار دہراتی رہیں۔ لیکن میں نے الگ سے کاپی پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں، یہ ہے مفردات۔ آپ دیکھیں گے کہ نورانی پارے کے سپارے کی پہلی تختی کا نام ہے مفردات، یعنی مفردات جمع ہے مفرد کی۔ اب ہم اردو میں ہم پڑھتے ہیں منفرد، منفرد کا مطلب ہے الگ، سب سے الگ۔ تو عربی میں ہے مفردات جمع ہے مفرد کی، یعنی مفرد، مفرد کا مطلب ہے الگ الگ حرف کو مفرد کہتے ہیں۔ اب ہم نورانی پارے میں دیکھیں گے جتنے بھی حرف ہیں سب الگ الگ ہیں، تو اس لیے اس تختی کا نام دیا گیا ہے مفردات۔ مفردات جمع ہے مفرد کی، الگ الگ حرف کو مفرد کہتے ہیں۔ یہ اس تختی کی تعریف ہے اتنی ہی، لیکن اب اس میں آپ کو بتاؤں گی حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، حمزہ، عین ح، غین خ۔ یہ اس تختی کی تعریف نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں یاد کرنے ضروری ہیں، کیونکہ ہمیں نورانی پارے میں آگے جا کے ہمیں یہ یاد ہونے ضروری ہیں، پھر ہمیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں پھر پتہ چلیں گی۔ حروف حلقی کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ گردن کے سب سے نیچے والے حصے پہ ہاتھ رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ حمزہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ ہیں حروف شفوی 4 ہیں: فا واو اور با میم۔ فا واو ہونٹوں کی گیلی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، با میم ہونٹوں کی خشک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ فا واو اور با میم کو پڑھ کے بھی دیکھ لیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ ہونٹوں کی گیلی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، یہ ہونٹوں کی خشک جگہ سے ادا ہو رہے ہیں۔ یہ اس تختی کی تعریف ہے، مشکل نہیں ہے، مجھے یقین ہے آپ 5-6 بار پڑھیں گے اور آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔
آپ پلیز اسے لکھ لیجئے گا، کیونکہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے یاد کرنے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کل کو کسی کو قرآن مجید پڑھائیں گے تو ہمیں یہ بھی پڑھانا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس پارے کی طرف، تو یہ ہے الف۔ الف کو ہم نے لمبا بالکل نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر لفظ کے ساتھ چھوٹا چھوٹا لکھا گیا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا لفظ کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ الف کو لمبا نہیں کرنا اور با کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر۔ آپ یہ دیکھیں گے ساتھ لکھا ہوا ہے انہوں نے، ایک الف ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے، اس کا مطلب ہے کہ اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ہم ایسے پڑھیں گے با۔ اب یہ ہے تا۔ تا۔ اب یہ ہے سا۔ سا پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ ہم نے زبان کی جو نوک ہے اسے اگلے دونوں دانتوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے سا کو ادا کرنا ہے، تو پھر سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی، اور اسے بھی ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے۔ ہا۔ اب یہ ہے جیم۔ آپ دیکھیں گے کہ نورانی پارے میں جب جیم لکھا ہوگا تو اس کے اوپر مد ہوگی۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس پارے میں یا تو 1 الف کے برابر لفظ کو لمبا کیا جائے گا یا 5 الف کے برابر۔ آپ دیکھیں گے یہ مد ہے، اسے اگر سمجھ نہیں آتی کہ مد کو 5 الف کے برابر کتنا لمبا کریں، تو ہم یہ مٹھی بند کر لیں گے اور پڑھتے ہوئے مٹھی کو ایسے کھولیں گے، جیم۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظ 5 الف کے برابر ادا ہو گیا۔ اب یہ ہے ہا۔ یہ ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، تو پھر ہی اس میں ایک اور ہا بھی ہے، یہ میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گی۔ تو اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ہا ایسے پڑھا جاتا ہے اور 5 الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے۔ ہا۔ اب یہ ہے خوا۔ اور میں نے آپ کو ایک بات اور بتانی تھی کہ جتنے بھی اس میں کچھ نورانی پارے کے جو الف با کی تختی ہے مفردات کی، اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جنہیں موٹا پڑھنا ہے اور کچھ کو باریک۔ جنہیں موٹا پڑھنا ہے اس تختی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے جنہوں نے اس بارہ اس کی وہ اسے اس پارے کے اوپر جو جتنے بھی موٹے حرف ہیں انہیں گرین کر دیا گیا ہے، یہ دیکھیں گے آپ۔ اور کچھ اس پارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ کلرفل وہ نہیں ہوتے، تو پھر ہمیں پتہ چلانے کے لیے میں نے سب کے اوپر جنہیں ہم نے باریک پڑھنا ہے ان کے اوپر ہم نے بلو نشان لگا دیا ہے، اور جسے موٹا پڑھنا ہے اس کے اوپر ہم نے ریڈ نشان لگا دیا ہے۔ مجھے تو یہ باتیں یاد ہیں کہ کسے موٹا پڑھنا ہے کسے نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے، تو لیکن نشانی کے طور پہ جنہوں نے پہلی بار یہ اپنا تلفظ ٹھیک کر رہے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نشان لگا لیں، جو یہ گرین ہیں لفظ جتنے بھی ان کے اوپر ریڈ نشان لگا لیں، اور جو اس کے علاوہ بلیک جو جتنے بھی لفظ ہیں تو ان کے اوپر آپ بلو نشان ایسے سیدھی لائن کھینچنی ہے، صرف ایک نشانی کے طور پہ اگر آپ کو ویسے یاد رہتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب ہم خواہ کو پڑھیں گے۔ خواہ موٹا ہے، اور موٹے لفظ کو پڑھنے کے لیے زبان کی شیپ کو تھوڑا سا گلائی میں لے کے جائیں گے اور ایسے ہی پڑھیں گے، سیدھا نہیں کریں گے، اور اسے بھی 5 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ چھوٹی سی مد ہے، خو۔ خو۔ جو لفظ باریک پڑھیں گے ہم نے اسے منہ کھول کے پڑھنا ہے، اور جو لفظ موٹا پڑھیں گے ہم نے اسے تھوڑا سا منہ کو تھوڑا سا کم کھولنا ہے، تو اس سے ایسے ہی پھر صحیح لفظ ادا ہوگا، تو اس سے دونوں کے فرق کا پتہ چلے گا۔ اب یہ ہا اسے ہم نے موٹا نہیں پڑھنا، ہا۔ اب یہ اسے موٹا کرنا ہے، خو۔ اب یہ ہے دال۔ دال کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے، دال۔ دال۔ اب یہ ہے دال۔ دال کو بھی ہم نے سا کی طرح نرم پڑھنا ہے، اور اپنی دانتوں کی جو نوک ہے وہ ہم نے اگلے دانتوں زبان کی جو نوک ہے وہ ہم نے اپنے اگلے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرنی ہے، پھر ہی ہم زال کو ادا کر سکیں گے، اور ٹچ کرتے ہوئے ہی ادا کرنا ہے، زبان کو پیچھے نہیں کرنا، زال۔ زال۔ اب یہ ہے غا، اسے ہم نے موٹا کرنا ہے، اور میں یہ بتا دوں صرف پورے مفردات کی پوری تختی میں صرف زال اور سا 2 حرف ایسے ہیں جنہیں
اس ایک ہی طریقے سے ادا کیا جائے گا، یعنی زبان کی جو نوک ہے اسے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے. اب یہ رائے ہم نے اسے بھی، یہ دیکھ لیں اب یہ گرین ہے، ہم نے اسے بھی موٹا ہی کرنا ہے. ویسے میں نے نشانی کے طور پہ ریڈ نشان لگا دیا ہے. زبان کی شیپ کو تھوڑا سا گول کریں گے اور اسے 5 کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ بھی مد ہے. اب میں پھر پڑھ دیتی ہوں ایک بار. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را. آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ پسند آیا ہوگا. تو اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.